أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اور کہہ کہ اے میرے رب، مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، یعنی مکہ میں داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو،
اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور اپنی جناب سے میرے لیے کوئی غالب مددگار بنا، اور تو کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگنے والا ہی ہے۔ اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو نقصان کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ 82 ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اس آیت کریمہ کے حوالے سے پیارے آقا محمدی مریم اور مجدد صدی چہاردم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب سرما چشم آریہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 277 280 حاشیہ پر فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کئی مقام قرآن شریف میں اشارات و تصریحات سے بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر عتم الہویت ہیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر عتم الہویت ہیں، اور ان کا کلام خدا کا کلام، اور ان کا ظہور خدا کا ظہور، اور ان کا آنا خدا کا آنا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں اس بارے میں ایک یہ آیت بھی ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل نے بھاگنا ہی تھا۔ حق سے مراد اس جگہ اللہ جل شانہ اور قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور باطل سے مراد حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اور باطل سے مراد شیطان اور شیطان کا گروہ اور شیطانی تعلیمات ہیں۔ سو دیکھو اپنے نام میں خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کر شامل کر لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور فرمانا خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہوا، ایسا جلالی ظہور جس سے شیطان اپنے تمام لشکروں کے بھاگ گیا، اور اس کی تعلیمیں ذلیل اور حقیر ہو گئیں، اور اس کے گروہ کو بڑی بھاری شکست ہوئی۔ اسی جامعیت تامہ کی وجہ سے سورہ آل عمران جز 3 میں مفصل یہ بیان ہے کہ تمام نبیوں سے عہد و اقرار لیا گیا کہ تم پر واجب و لازم ہے کہ عظمت و جلالیت شان ختم الرسول پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ایمان لاؤ، اور ان کی اس عظمت اور جلالیت کی شان اشاعت کرنے میں بدل و جان مدد کرو۔ اسی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر تا حضرت مسیح کلمۃ اللہ جس قدر نبی و رسول گزرے ہیں، وہ سب کے سب عظمت و جلالیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتے آئے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ غالباً 10-12 دن پہلے عزیزم جناب محترم امیر فیصل صاحب نے ایک ویڈیو کلپس میں مجھ سے یعنی کچھ سوالات پوچھے ہیں، تو خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ آج میں ان کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو محترم جناب عزیزم امیر فیصل صاحب کا یہ ویڈیو کلپ جس میں انہوں نے مجھ سے سوالات پوچھے ہیں، یہ سن لیجئے۔ عالی جناب محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میری نالج میں یہ بات چیت ہے
کہ ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام، جن کو کہ آپ بھی نبی مانتے ہیں سر، بلکہ ان کے نبوت کے انڈر ہی آپ بھی مامور من اللہ ہونے کا دعوے دار ہیں سر. تو ایک سینگ یا ان کا اسٹیٹمنٹ کہہ لیجئے یا جو کچھ بھی ہے، کیا میری یہ نالج صحیح ہے، میری یہ جانکاری صحیح ہے محترم، کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی بکس میں کسی جگہ یہ لکھا ہے کہ جو ان کی فتح کا قائل نہیں ہے، وہ بہت سخت الفاظ انہوں نے کہے ہیں، الفاظ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بلکہ عام زبان میں انہیں گالی گلوچ کہا جا سکتا ہے معذرت کے ساتھ، یا سخت ترین ورڈز کہا جا سکتا ہے، اور بلکہ ان کو کسی کی غلط تشبیہ دی ہے کہ جن کی وہ اولادیں ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نہیں مانتے. یہاں میری بات ایک احمدی جماعت قادیان کے کارکن سے ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس بات کا قطعی انکار کر دیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں سر. تو آپ بھی کیونکہ ان کو نبی مانتے ہیں تو آپ سے رہنمائی چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ الفاظ کہے ہیں یا نہیں، اور وہ چوٹ یا جو بھی ہٹ جاتی ہے سیدھی سیدھی ان لوگوں کی ماؤں پر جاتی ہے جو ان لوگوں کی فتح کے قائل نہیں، یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نہیں مانتے. اور اگر سر ایک سوال یہ بھی میں معذرت چاہتا ہوں اگر سخت لگے، کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو یہ دنیا جانتی ہے کہ ان کے ایک بیٹے نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جن کو شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی مرزا صاحب نے، یا جو بھی معاملات ہیں. تو سر اگر یہ مرزا صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور کیونکہ ان کا بیٹا بھی اسی زد میں آتا ہے، تو اس بیٹے کی ماں یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بیگم صاحبہ کس زد میں آئیں سر؟ پلیز رہنمائی فرمائیے گا، انتظار رہے گا. شکریہ. آئی ایم امیر فیصل، ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ فرام انڈیا. تھینکس، جزاک اللہ. سامعین کرام، آپ لوگوں نے جناب امیر فیصل صاحب کے سوالات سن لیے ہیں. وہ کیا مجھ سے سوالات پوچھتے ہیں، تو ان کا خلاصہ جو وہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں اس طرح یہ ہے کہ پہلے تو وہ اس عاجز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس عاجز کا دعویٰ اور جو میری ماموریت ہے، میں آسم کے بعد اس کو مرزا غلام احمد صاحب کی طرف بھی منسوب کرتا ہوں کہ میں انہی کی برکتوں اور ان کی فضل و رحم کی وجہ سے اللہ نے مجھے چنا اور بطور معمول صدی 15 مقرر فرما دیا یا مبعوث فرما دیا. علاوہ اس کے پھر وہ کچھ بات کرتے ہیں سخت الفاظ کے حوالہ سے کہ مرزا غلام احمد صاحب میرے آقا نے اپنی زمانے میں یہ سخت لفظ استعمال فرمائے. آپ نے سن لیے ہیں اس میں ان کی ویڈیو کلپ میں کہ ایسے ایسے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب نے یہ سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے. تو وہ کسی احمدی کا بھی حوالہ دیتے ہیں اپنے کلپ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے مرزا غلام صاحب نے ایسے الفاظ استعمال نہیں فرمائے. تو علاوہ اس کے پھر اور بھی پوچھتے ہیں کہ یہ سخت الفاظ جو انہوں نے استعمال فرمائے تھے تو کیا ان کے مصداق ان کے اپنے بیوی بچے جنہوں نے مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا، کہ کیا ان کے یہ سخت الفاظ ان کے لیے بھی بنتے ہیں؟ اس قسم کے انہوں نے سوال پوچھے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ان کے سب سوالوں کے جواب اپنے اس خطبہ جمعہ میں دے دوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سامعین کرام، پہلے تو یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب 1 صدی قبل کی یہ باتیں ہیں. 2 اکتوبر 1891 کو اپنی بعثت کے بعد وہ دلی گئے. وہاں پر آپ علیہ السلام نے جو اس وقت کے چوٹی کے علماء اور فضلاء تھے مسلمانوں کے، وہ دلی میں تھے اور دلی گڑھ تھا ان کا. پھر باقی جو مخالفین تھے، ہندو، آریہ، عیسائی وغیرہ، سارے دلی بڑا شہر تھا اس زمانے میں. تو وہاں پر گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سب کے نام وہاں پر ایک اشتہار شائع کیا. یہ اشتہار تفصیلی ہے، اس کا میں حوالہ پڑھتا ہوں اس وقت. مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236. تو یہ اشتہار انہوں نے شائع کیا اور مسلمان علماء کو بھی اپنا جو دعویٰ تھا ان کا مسیح موعود ہونے کا جو انہوں نے کیا تھا اس کی طرف بلایا. وہ فرماتے تھے کہ میں سچا ہوں اور وہ موعود مسیح عیسیٰ بن مریم جس کی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی ہوئی ہے، اس کا میں ہی مصداق ہوں، اللہ نے مجھے آگاہ فرمایا وغیرہ وغیرہ. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ اشتہار کا
پورا اشتہار یا جس حد تک میرے لیے ممکن ہوا میں اس اپنے خطبہ جمعہ میں بھی لوگوں کے پڑھنے کے لیے وہاں پہ خطبہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. علاوہ اس کے میں چاہتا ہوں کہ سامعین کرام کہ اس اپنے اشتہار کے آخر میں کچھ چند سطریں ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں، ضروری ہیں پڑھنی میرے لیے. تو مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیح کو تمام کتب حدیث پر مقدمہ رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکور بالا سے جو واقعاتی صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا. بس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں. سامعین کرام بھی سن لیں، اور محترم امیر فیصل صاحب نے بھی یہ الفاظ مرزا غلام صاحب کے سن لیے ہیں. اگر وہ پورا اشتہار پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے خطبہ کے دوران اس کو بیان کر دوں. تو وہ پڑھ لیں. اور باقی سامعین مخالفین جتنے بھی ہیں اس وقت مرزا غلام صاحب کے یا اس زمانے میں تھے، سب نے یہ الفاظ مرزا غلام صاحب کے سن لیے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی ان الفاظ میں بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑے تہذیب کے ساتھ اپنے زمانے میں علماء اسلام کو مخاطب کیا، مخالفین کو مخاطب کیا، اور چونکہ حضرت مرزا غلام صاحب پوری دنیا کے لیے معمور ہوئے تھے عاصم کی غلامی میں، چونکہ عاصم وہ واحد پہلا نبی ہے جو پوری دنیا کے اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا. تو عاصم کی بعثت کے بعد اب آئندہ قیامت تک جتنے لوگ بھی معمور ہوں گے عاصم کی غلامی میں، وہ بھی عاصم کی طرح پوری دنیا کے لیے معمور ہوں گے، ہدایت کے لیے نا، دینے کے لیے. تو مرزا غلام صاحب کی بھی پوری دنیا کے لیے معمور ہوئے تھے. تو آپ نے عیسائیوں کو بھی، ہندو آریوں کو بھی، اور باقی یہودی یا جو بھی مسلمان مخالفین سب کو اپنی دعوت دی، اپنی دعوت کی طرف بلایا، اور جو اختلافی جھگڑے ہیں اسلام اور باقی دیگر مذاہب کے درمیان ان کی فیصلہ کرنے کے لیے بلایا کہ میں حق پر ہوں، سچا ہوں، اسلام بھی سچا ہے، محمد صلی بھی سچے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں، بڑی تہذیب اور شائستگی کے ساتھ آپ نے علماء اسلام کو بھی مخاطب کیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں بطور خاص امیر فیصل کے لیے میں یہ خطبہ میں دے رہا ہوں آج، ان کو مخاطب کر کے جو انہوں نے سوال مجھ سے پوچھے ہیں. باقی مخالفین جو مرزا غلام صاحب کے وہ بھی سنیں، اور سامعین بھی سنیں، احمدی بھی، غیر احمدی جو مخالفین ہیں یا احمدی موافقین ہیں، سب لوگ سنیں. تو اس کے بعد سامعین کرام جب مرزا غلام صاحب نے یہ اشتہار دیا، اپنے مخالفوں کو بلایا، اس کے جواب میں مرزا غلام صاحب کی اس جواب میں جو مخالفین تھے اس زمانے میں، بڑے بڑے چوٹی کے مولوی تھے مسلمانوں کے، مثلاً ایک نذیر حسین تھا غالباً، وہ سب تو بڑا مولوی تھا مسلمانوں کا بڑا، اور دلی میں وہ کسی مدرسہ کا پرنسپل بھی تھا، وغیرہ وغیرہ. اور ان کا بڑا نامی شاگرد تھا محمد صاحب بٹالوی صاحب، وہ بھی بڑے نامی مولوی تھے اس زمانے کے. اس طرح باقی جو مولوی تھے ہندوستان کے مسلمانوں کے، وہ سارے ملک کے مخاطب تھے مرزا غلام صاحب کے. اچھا، مرزا غلام صاحب نے تو ان سب مخالفین کو اپنے دعوت کی طرف بلایا، بڑی تہذیب کے ساتھ، بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ، اور دلائل کی طرف بلایا.
ان مخالف مولوی نے کیا کیا مرزا غلام صاحب کی اس دعوت کے جواب میں؟ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں کہ مرزا غلام صاحب کی اس دعوت جو اللہ انہوں نے دی تھی کہ اپنے دعوت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا اور اسلام کی طرف بلایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا تھا، مخالفین علماء اسلام نے کیا ان کے جواب میں مرزا غلام صاحب کو کس طریقے سے مخاطب کر کے فتوے جاری کیے مرزا غلام صاحب کے متعلق؟ سنیے، یہ جو فتوے ہیں، میں دیکھو، یہ فتویٰ علماء ہند و عرب، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ سلسلہ احمدیہ مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہے، جو مرزا غلام صاحب کا منزلہ بیٹا تھا۔ تو یہ وہاں پر صفحہ 34 اور 35 یا 36 پر یہ الفاظ ہیں جو میں اب پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ تو دوسرا سن لیجئے کہ دیکھو فتویٰ علماء لدھیانہ، انہوں نے بھی فتویٰ مرزا غلام صاحب کی جو دعوت تھی اس کے جواب میں کیا انہوں نے لکھا، وہ بھی میں تھوڑا سا پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ اور بطور خاص امیر فیصل صاحب آپ دیکھیں یہ جو الفاظ مخالفین کے ہیں وہ مرزا غلام صاحب کے متعلق وہ کیا استعمال فرماتے ہیں۔ مرزا غلام صاحب نے تو کسی کو گالی نہیں دی، نہ سخت کلامی کے ساتھ اپنا دعویٰ پیش کیا دنیا کے آگے، بڑے تہذیب کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ اپنی بات آگے رکھی۔ اچھا، وہ کیا لکھتے ہیں؟ میں نے یہ سلسلہ احمدیہ یہ کتاب ہے، اس کا اگر کوئی یہاں سے پڑھنا چاہے تو صفحہ 34 34-35 پر یہ فتویٰ ہے، یہ حضرت مسیح موعود صاحب کے خلاف کفر اور بائیکاٹ کا فتویٰ۔ تو یہ کتاب میں نے دکھا دی ہے، تو وہاں پر بھی لوگ پڑھ لیں۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ جناب محترم امیر فیصل صاحب مخالفین علماء اسلام کس طریقے سے گالیوں کے ساتھ مرزا غلام صاحب کو مخاطب کرتے ہیں۔ آپ کی جو دعوت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مقرر فرماتا ہے، معمور فرماتا ہے کسی زمانے میں کسی قوم کی ہدایت کے لیے، تو وہ ظاہر ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ لوگوں کے آگے پیش کرے، اپنا نقطہ نظر پیش کرے اور لوگوں کو اپنی ہدایت کی طرف بلائے۔ مرزا صاحب نے بلایا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتے ہیں بڑی تہذیب اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں اپنی دعوت کی طرف۔ جیسے کہ ابھی میں نے اشتہار کا ذکر کر دیا مرزا غلام صاحب کے دعوت کے حوالے سے، جو انہوں نے علماء اسلام کے بالمقابل ان کو بلایا تھا۔ اچھا، اب علماء اسلام کس انداز سے مرزا غلام صاحب کی دعوت کا جواب دیتے ہیں؟ اب امیر فیصل صاحب یہ الفاظ ذہن میں رکھنا، وہ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب کو۔ مرزا صاحب نے تو دلائل اور دعوت دی، ان کو بھی ہدایت کی طرف بلایا۔ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں، مرزا قادیانی نعوذ باللہ ان 30 دجالوں میں سے ایک ہے جن کی خبر حدیث میں وارد ہے، اور اس کی ذریت اور اس کی پیراؤ ذریت دجال ہے نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دجال کذاب سے احتراز اختیار کریں اور اس سے وہ دینی معاملات نہ کریں جو اہل اسلام میں باہم ہونے چاہیے۔ نہ اس کی صحبت اختیار کریں، نہ اس کی دعوت قبول کریں، نہ اس کے پیچھے اقتداء کریں، اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ وہ اور اس جیسے لوگ دین کے چور ہیں اور دجالین ملعون شیاطین سے ہیں۔ اس فتویٰ میں سے بعض چیزیں مرزا بشیر احمد نے بڑی سخت گالیاں جو دیں وہ چھوڑ دی ہیں، اس نے نہیں لکھی، میں بھی وہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو پورا فتویٰ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا کیا گند پکا ہے مخالفین علماء اسلام نے مرزا غلام صاحب کی دعوت جو انہوں نے دی تھی، بلایا تھا شائستگی کے ساتھ، اس کے جواب میں۔ آگے وہ لکھتے ہیں فتویٰ میں، اس کذاب قادیانی کے نعوذ باللہ کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ قطعاً کافر مرتد ہے، وہ بڑا بھاری دجال ہے نعوذ باللہ، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور ملحد اور زندیق ہے، وہ کافر ہے اور بد کردار، بدترین خلائق اور خدا کا دشمن جو اس کے گمراہ ہونے میں شک کرے وہ بھی ایسا ویسا ہی گمراہ ہے، وہ کافر بلکہ اکفر ہے۔ اس قادیانی کے چوزے ہنود اور نصارہ کے مخنث ہیں، وہ اس شیطان سے بھی زیادہ گمراہ ہے جو اس سے کھیل رہا ہے۔ اس کو مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ ملحد قادیان قاف کے ساتھ ہے، لفظ جو ہے نا اردو میں قاف چلتی ہے، یہاں انہوں نے قادیانی کے کاف
لیکن لفظ استعمال کیا، یہ بھی ایک گالی دی ہے مرزا صاحب کو. وہ لکھتے ہیں یہ ملحد قادیانی اشد المرتدین اور عجیب کافر اور منافق کے لاسانی ہے. وہ نبیوں کا دشمن ہے اور خدا اس کا دشمن ہے. وہ مسیح تو نہیں، البتہ مسیل اسود انسی اور مسلمہ کذاب ہے. نعوذ باللہ. اس پر شیطان مسلط ہے جو اس سے یہ بکواس کرا رہا ہے. جو شخص قادیانی کے موافق اعتقاد رکھتا ہے وہ بھی مردود ہے. مرزا قادیانی دجال اور مضل بلکہ دجاجلہ کا راس الرئیس ہے. یہ دیکھو فتویٰ علماء ہند و عرب. تو امیر فیصل صاحب آپ نے ملاحظہ فرما لیے کہ مرزا غلام صاحب کی دعوت جو دی انہوں نے اپنے دعویٰ کی طرف نقطۂ نظر سے بلایا بڑی تہذیب اور دلیل کے ساتھ. اس کے جواب میں یہ علماء اسلام کا کیا زبان دیکھ لی ہے انہوں نے کیا استعمال کی مرزا غلام صاحب کے متعلق. آگے پھر یہ دیکھو فتویٰ علماء لدھیانہ، وہ جو فتویٰ لگاتے ہیں ان میں یہ بھی لکھا انہوں نے ان کی عورتوں کے نکاح باقی نہیں رہے، جو چاہے ان سے نکاح کر سکتا ہے. یہ لدھیانے کے جو مولوی تھے انہوں نے جو فتویٰ لگایا مرزا غلام صاحب کے متعلق، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کی عورتوں کے نکاح باقی نہیں رہے، جو چاہے ان سے نکاح کر سکتا ہے. میں محترم امیر فیصل صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیں ایک بندہ ہے کوئی مرسل ہے، جیسے کہ اس زمانہ میں صدی 15 پر خدا نے مرسل کے طور پر اس آیت کو معمور فرمایا، اور میں بڑی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو دعوت اپنی دے رہا ہوں ہدایت کی. یعنی خدا کی طرف سے جو آتے ہیں وہ تو سخت کلامی کرتے ہی نہیں، وہ تو پیار اور محبت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں مخالف قوم کے آگے اور مخالفین کے آگے بھی. اب مخالفین کی زبان امیر فیصل صاحب نے سن لی کہ انہوں نے کس طریقے سے جواب دیا. کتنی بھاری بھاری گندی اور سخت کلامی اور گالیاں نکالی مرزا غلام صاحب کو. اچھا، اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں اور امیر فیصل کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے جواب میں مرزا غلام صاحب نے پھر اپنے مخالفین کو پھر سخت زبان پھر انہوں نے بھی استعمال کی، لیکن پہل نہیں کی، پہل مخالفین نے کی. اور اگر کوئی احمد یہ سمجھتا ہے کہ مرزا غلام صاحب نے ایسے سخت استفال نہیں فرمایا تو وہ اس کی غلطی ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مرزا غلام صاحب نے سخت الفاظ اپنی کتابوں میں استعمال فرمائے ہیں کوشش کروں گا کہ وہ ان کے اسکین بھی لوگوں کو دکھا دوں. تو یہ جو احمدی کوئی بھی اگر ہے میرا ہماری جماعت کا مرزا غلام صاحب کو ماننے والا اگر کہتا ہے تو مرزا صاحب نے یہ سخت الفاظ نہیں استعمال فرمایا تو وہ غلطی پر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو چاہیے مرزا غلام صاحب کی کتابوں کی اسٹڈی کرے. تو یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اب یہ میں مرزا غلام صاحب کے سخت الفاظ بھی پڑھوں گا جو مرزا غلام صاحب نے جواب میں کہے، آغاز نہیں کیا. امیر فیصل صاحب اتنا انصاف ہونا چاہیے کہ آغاز کس نے کیا، ایک گندی گالیوں کا یا سخت کلامی کا مرزا صاحب نے تو کیا ہی نہیں. تو جواب میں پھر مرزا غلام صاحب نے تنگ آ کر سال ہا سال کے بعد پھر اپنے بدترین جو مخالف تھے مولوی اسلام کے بنے ہوئے تھے، مثال کے طور پر مسلم بٹالوی تھا، مولانا ثناء اللہ عمر سری وغیرہ سارے اس قسم کے لوگ تھے پھر جنہوں نے وہ گالیاں نکالتے پھرتے تھے مرزا غلام صاحب کی دعوت کی طرف نہیں آتے تھے کہ اب ہم بات کر لیں، قرآن سے بات کریں، میرے دعوت کے حوالے سے بات کر لیں، ان کی طرف آتے نہیں تو وہ گالیاں نکالتے تھے. تو مرزا غلام صاحب نے تنگ آ کے سال آ سال کے بعد پھر ان کے متعلق بھی سخت لفظ اپنی کتابوں میں استعمال فرمائے، لیکن پہل نہیں کی. تو امیر فیصل صاحب یہ یاد رکھنا نوٹ بات کہ پہل کرنے والا غلط آدمی غلط ہوتا ہے. ہر نبی نے اپنے زمانے میں اگر سخت کلامی کی ہے اپنی قوم کے حوالے سے تو پہل نہیں اس نے کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہل نہیں کی تھی، بڑے ادب سے پیار سے 10-12 سال مکہ میں ماریں کھاتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صبر کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے حکم پر. پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اذن ہو گیا کہ بھی ان مخالفوں کو جو گالیاں نکالتے ہیں تنگ کرتے ہیں پھر تو بھی پھر سختی سے کام لے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تلوار چلی. پھر آپ دیکھتے ہیں پھر جنگ بدر میں کیا ہوا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ہی ابو جہل وغیرہ کی گردنیں سرداروں کی کٹی تھی. پہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی،
سال ہا سال کے بعد صبر کے بعد پھر اللہ کے حکم کے بعد پھر انہوں نے سخت پھر زبان بھی استعمال کی مشرکین اور منکرین کے لیے، اور پھر ان کی تلوار بھی چلی۔ تو ایسے ہی مرزا غلام صاحب نے ابتدا نہیں کی۔ مرزا غلام صاحب نے تو سال ہر سال کے بعد، میں باقاعدہ حوالے دوں گا ان کتابوں کے جہاں پر یہ سخت تحریریں مرزا غلام صاحب نے پھر لکھی ہیں، وہ کتنی دیر کے بعد لکھی ہے۔ یہ جو دعویٰ ابھی میں نے پڑھا ہے، ابھی اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ یہ 2 اکتوبر 1891 آپ میں وہ اشتہار کر دوں گا، وہاں پہ پڑھ لینا ڈیٹ۔ اس وقت مرزا غلام صاحب نے کس تہذیب اور شرافت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر لوگوں کے آگے پیش کیا۔ اس کے جواب میں مرزا غلام صاحب کو یہ گالیاں ملی۔ تو اس کے بعد پھر میں اب مخالفین کے حوالے سے جو پھر مرزا غلام صاحب نے سخت الفاظ استعمال فرمایا، میں اس کا تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ اور پھر جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ اگر کوئی احمدی کہتا ہے کہ نہیں ایسی سخت زبان مرزا صاحب علیہ السلام نے استعمال نہیں فرمائی، وہ غلطی پھر اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو میں محترم امیر فیصل صاحب وہ سخت لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں جو مرزا غلام صاحب نے جواب میں پھر مخالف علماء جو گالیاں نکالنے سے باز نہیں آتے تو ان کے لیے استعمال فرمائیں۔ اس کی حوالے بھی دے دوں گا، چیک بھی کرنا، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اسکین بھی میں اپنے خطبہ جمعہ میں لوگوں کو کہ پڑھنے کے لیے لگا دوں۔ پہلا تو مرزا غلام صاحب نے آئینہ کمالات اسلام، یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 تا 548، یہ عربی حصہ جو ہے مرزا غلام صاحب نے یہ 1893 میں لکھا تھا۔ مرزا غلام صاحب کو 1891 میں گالیاں نکالنی مخالفین نے شروع کر دی تھی۔ 2 سال کے بعد مرزا غلام صاحب نے یہ عربی حصہ آئینہ کمالات اسلام کا لکھا۔ اس میں پھر اس قسم کے یہ جو نالائق مولوی ہے جنہوں نے گالیاں نکالنے سے باز نہیں آتے تھے، ان کے متعلق پھر لکھا۔ اور پھر ایک اور بات میں کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے مقابلے میں جتنے بھی آریہ ہندو آئے، مخالف اسلام کے مولوی آئے، عیسائی آئے، سب کو ناکوں چنے چنوائے، دلال کے ساتھ سب کو شکست فاش دی۔ اور پھر یہ بدترین مولوی ایسے تھے مسلمانوں کے، محمد حسن بٹالوی، ثناء اللہ، عمر سری وغیرہ سارے۔ مرزا غلام صاحب دین اسلام کا شیر، مخالفین پر فتح پاتا مناظروں میں بھی اور مبالوں میں بھی۔ تو ایسے بدترین مولوی تھے مولوی محمد حسن بٹالوی، ثناء اللہ، عمر سری۔ تو یہ جو ہارے ہوئے عیسائی تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے جا کے، ان کی فتح جھوٹی اور مناظروں کی جھوٹی کے نعرے مارتے پھرتے تھے کہ یہ فتح مند ہو گئے ہیں اپنے مناظروں میں بھی اور مبالوں میں مرزا غلام صاحب کے بالمقابل، جبکہ مرزا غلام صاحب نے فتح پائی۔ اس قسم کے بد فطرت مولویوں کے متعلق مرزا غلام صاحب نے پھر اپنی کتابوں میں سخت لفظ پھر استعمال فرمایا۔ بھی اتنے گھٹیا لوگ تھے، مسلمان تھے، بدترین مخالف تھے مرزا غلام صاحب کے، اور اسلام کے بھی یہ مخالف تھے یہ لوگ۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ آئینہ کمالات اسلام کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، عربی الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی تصدیق کی، مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو امیر فیصل صاحب یہ لفظ مرزا صاحب کے ہیں، آپ پڑھ لینا، لیکن آغاز کس نے کیا؟ دیکھ لیا ہے وہ فتویٰ جو علماء عرب اور علماء اسلام نے مرزا غلام صاحب کے متعلق شائع کیا۔ سب سے پہلے تو دجال سے وہ شروع ہوئی مرزا غلام صاحب کو کہنا۔ تو جواب میں اگر مرزا غلام صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں اور پھر تھے بھی حق پر، اور پھر انہوں نے شکست فاس بھی دی مخالفوں کو، خواہ مخالف اسلام کے مولوی تھے یا عیسائی تھے یا ہندو آریہ تھے یا جو بھی تھے، لاجواب کر دیا مناظروں میں بھی اور مبالوں میں بھی۔ تو پھر مرزا غلام صاحب کا یہ لکھنا، اس میں کیا حد والی بات ہے؟ پہل مسلمانوں نے کی، مولویوں نے گندی زبان کے استعمال کرنے میں۔ یہ ایک حوالہ میں نے پیش کر دیا، یہ آئینہ کمالات اسلام۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا ایک حوالہ میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ انجام آتم کتاب ہے آپ علیہ السلام کی۔ یہ عبداللہ آتم ایک ڈپٹی جو تھا مشہور عیسائیوں کا مولوی، اس نے مرزا غلام صاحب سے مناظرے بھی کیے، مبالے بھی کیے اور شکست فاش کھائی، اور بڑی تفصیل ہے انجام آتم کتاب میں۔ تو پھر یہ محمد حسن بٹالوی وغیرہ یہ سخت مطلب کہ غلط قسم کے لوگ تھے،
یہ کوئی مولوی شاولوی نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی علم تھا. یہ اس جو عیسائی عبداللہ آتھم تھا، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک عاجز انسان مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا انسانوں کی طرح، اس کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ دے. بدترین مشرک لوگ ہیں یہ عیسائی، جنہوں نے اتنا شرک کیا کہ ایک انسان کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے. اچھا، یہ مولوی محمد حسن بٹالوی صاحب اور ثناء اللہ عمر سے یہ سارے مخالفین مولوی جو تھے مرزا صاحب کے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ. ان کی فتح جھوٹی فتح، جبکہ فتح پائی تو مرزا صاحب نے پائی، ان کے ڈانگرے بجا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے متعلق پھر مرزا غلام حسن نے یہ سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے. یہ انجام آتم 1897 میں مرزا غلام حسن نے یہ کتاب لکھی، اور روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 305. مرزا غلام حسن لکھتے ہیں، آپ پڑھ لینا، میں کوشش کروں گا کہ یہ آن بھی کر دوں. مرزا صاحب فرماتے ہیں، دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کرہت کے لائق خنزیر ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں. اے مردار خور مولویوں اور گندی روحوں، تم پر افسوس کہ تم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا. اے اندھیرے کے کیڑوں، تم سچائی کی تیز شعاعوں کو کیوں کر چھپا سکتے ہو. امیر فیصل صاحب مرزا غلام صاحب نے پہ بتا دیا ہے کہ کن لوگوں کے متعلق یہ سخت لفظ استعمال فرمائے تھے. پہل نہیں کی تھی. یہ بدترین وہ مولوی تھے، محمد حسن بٹالوی، ثناء اللہ عمر سری این وغیرہ وغیرہ اس زمانے کے، جو کہ ہارے ہوئے عیسائی، جو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عاجز انسان کو ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کے لیے پھر مرزا صاحب نے یہ سخت الفاظ استعمال. اس میں مرزا صاحب نے کیا زیادتی کس کے ساتھ کر لی. دوسرا حوالہ، تیسرا سن لیجیے. یہ ستمبر 1894 میں مرزا غلام صاحب کی ایک کتاب ہے، انوار الاسلام، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 32. یہ مرزا غلام صاحب کے یہ الفاظ ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بھی اس کے الفاظ بھی آن کر دوں خطبہ میں، لوگ پڑھ لیں. مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کتاب میں، حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور ناانصافی کی راہوں سے پیار کرتا رہے. روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 32 حوالہ ہے اس کا. تو اس کے علاوہ سامعین کرام، حضرت امام مہدی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام فرماتے ہیں اپنی ایک کتاب نجم الہدا. یہ کتاب 1898 میں حضور سامنے لکھی. اس کا حوالہ اس طرح ہے کہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 93. حضور السلام فرماتے ہیں، یہ امیر فیصل صاحب لفظ سنیے، میں انشاءاللہ حوالہ بھی لگا دوں گا سنیں. تو یہ حوالہ سنیں، بڑے سخت لفظ مرزا غلام صاحب نے فرمائے ہیں استعمال مخالفوں کے لیے، لیکن پہل نہیں کی. کن کے لیے؟ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ کس قسم کے غلط قسم کے لوگ تھے مولوی، جن کے لیے مرزا صاحب نے پھر یہ سخت لفظ استعمال فرمائے. مرزا صاحب فرماتے ہیں، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے استعمال فرمائے ہیں کہ جنہوں نے ہار کر، اور پھر عیسائی جو شکست کھا چکے تھے، جو مشرک لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے متعلق پھر مرزا غلام صاحب نے یہ سخت لفظ استعمال فرمائے تھے. اور پھر ابتدا نہیں کی. میں نے شروع میں مرزا غلام صاحب کو اشتہار پڑھ کے سنائے ہیں الفاظ، آپ لوگ سکرین کے بھی دیکھ لینا، پر حوالہ بھی دے دیا ہے، پڑھ لینا. بڑی تہذیب کے ساتھ اپنا نقطہ نظر، اپنا دعویٰ اپنی قوم کے آگے اور اپنے مخالفین کے آگے رکھا تھا. اور پھر جب انہوں نے آغاز میں ہی گالیاں نکالنی شروع کر دی، مسلمانوں مولویوں نے، اور عرب کے مولوی مل گئے، فتوے اور پھر کذاب جو بھی ہے میں نے وہ پڑھا ہے، تو پھر جواب مرزا غلام صاحب کیا حق نہیں رکھتے کہ وہ بھی سخت لفظ استعمال فرماتے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں امیر فیصل صاحب سے کہتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے یہ سوال میرے آگے کیا ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر
جیسے کہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ نے اس آیت کو معمور فرمایا ہے، اور میں بڑی شرافت، تہذیب اور دلیل کے ساتھ اپنا دعوت جو ہے اپنے احمدیوں کے آگے، غیر احمدی مسلمانوں کے آگے، پوری جو عیسائی ہیں، جو بھی اقوام ہیں، ان کے آگے رکھا ہے میں نے دعویٰ اپنا، اور کھڑا ہوں اپنے دعوے کے ساتھ، اور حق اور صدق کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میری جگہ پر ہوتے، اگر آپ میری فرض کر لیں، فرض کے طور پر مثال دے رہا ہوں، اگر میری جگہ پر آپ کو اللہ چن لیتا اس کام کے لیے، اور آپ اسی طرح جس طرح میں اپنی تہذیب اور دلیل کے ساتھ اپنا دعویٰ لوگوں کے آگے پیش کر کھڑا ہوا ہوں، یا ایک صدی قبل مرزا غلام صاحب نے بھی اسی طرح اپنا دعویٰ لوگوں کے آگے پیش کیا تھا دلیل کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ، تو جواب میں جس طرح مرزا غلام صاحب کو ابھی میں نے ان کو حوالہ علماء اسلام اور عرب کا پڑھا ہے کہ آپ کے متعلق پھر مخالف اس زمانے کے جو مولوی مسلمانوں کے ہیں یا آریوں کے ہیں یا عرب کے ہیں، وہ اسی قسم کا فتویٰ آپ پر لگاتے، جیسا کہ ابھی میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا، جس کا آغاز بھی اس طرح ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ان 30 دجالوں میں سے ایک ہے جن کی خبر حدیث میں وارد ہے۔ امیر فیصل صاحب اگر اس قسم کے گندے، گھٹیا، ظالمانہ گالیاں آپ کے متعلق پھر نکالی جاتی، اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر، تو کیا جواب میں پھر آپ مخالفین کے گلوں میں ہار ڈالتے؟ سال کے بعد صبر پہلے کرتے، جیسا مرزا صاحب نے صبر کیا تھا، اس کے بعد پھر یقیناً آپ بھی انسان ہیں، آپ کے ساتھ بھی اپنا نفس ہے، آپ کے پاس بھی جذبات ہے، اور آپ اگر ہیں بھی حق پر تو پھر آپ پھر اپنی پھر سخت لفظ استعمال نہ فرماتے مخالفین کے متعلق جیسے مرزا صاحب نے استعمال فرمایا، ظاہر فرماتے۔ یہ ایک مطلب کہ جوابی باتیں ہیں، یعنی آغاز مرزا صاحب نے نہیں کیا، مخالفین نے کیا سخت کلامی کا اور گالیوں کا۔ مرزا صاحب نے گالی اگر پھر سخت لفظ استعمال کیے ہیں گالی کے رنگ میں تو جواب میں کیے ہیں، آغاز نے کیا۔ تو میں نے ابھی امیر فیصل صاحب سے کہہ دیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس زمانے میں اگر اللہ آپ کو معمور فرماتا ہے اسی طرح جس نے مجھے معمور فرمایا، اور آپ اپنا دعویٰ تہذیب اور دلائل کے ساتھ دنیا کے آگے رکھتے، آریوں کے آگے بھی رکھتے، مسلمانوں کے آگے بھی، عیسائیوں کے آگے بھی، تو جواب میں اسی طرح آپ کو گالیوں والے فتوے آپ پر لگتے جیسے کہ مرزا صاحب پر لگا، تو جواب میں پھر 1 سال صبر کرتے، 2 سال کرتے، 3 سال کرتے، جیسے میں بھی کرتا ہوں۔ مجھ پر اس قسم کے فتوے ابھی تک نہیں لگے، لیکن بہرحال اگر کوئی لگائے گا تو میں صبر پہلے کروں گا، اس کو سمجھاؤں گا دلائل کے ساتھ کہ نہیں اس کام سے رک جاؤ، نہیں رکیں گے تو پھر میں بھی وہی لفظ پھر استعمال کروں گا جواب میں جو میرا صاحب نے میرے آقا نے 1 صدی قبل فرمائے تھے۔ تو یہی کام امیر فیصل صاحب اگر آپ پر آپ کا سچا دعویٰ ہو، آپ کو اللہ نے معمور فرمایا ہو، آپ اپنے دعویٰ تہذیب اور دلائل کے ساتھ قوم کے آگے رکھیں، اور آپ جواب میں قوم وہی گالیاں اور فتوے جو مرزا صاحب پر لگائے تھے آپ پر بھی لگانے شروع کر دیں، اس دور میں آپ زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، اگر وہ کر دے تو آپ جواب کیا کہہ دیں گے؟ کیا آپ ایسے گالی بازوں کے گلے میں ہار ڈالیں گے؟ آپ لوگ ظاہر ہے کہ آپ بھی تنگ آ کر پھر سخت زبان استعمال کریں گے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، مرزا امیر فیصل صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں اپنے سوالوں میں، تو بہت ساری باتیں تو میں بتا دی ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر کوئی احمدی سمجھتا ہے کہ مرزا غلام صاحب نے سخت لفظ استعمال نہیں فرمایا، وہ غلطی پر ہے، وہ پڑھے، میں نے حوالے دے دیے وہاں پر پڑھے۔ علاوہ اس کے امیر فیصل صاحب کی میں نے مثال دے دی ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی دعویٰ آپ کا ہو اور بڑی دلائل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آپ لوگوں کے آگے پیش کریں، تو جواب میں پھر قوم گالیاں نکالے تو پھر تنگ آ کر کچھ وقت کے بعد آپ بھی پھر سخت لفظ استعمال کریں گے۔ تو یہ تو محاورہ ہے غالباً اردو کا، تنگ آمد بجنگ آمد، کہ یعنی جب انسان مخالفین نہیں باز آتے تو پھر سختی کرنی پڑتی ہے جواب میں۔ تو ایسے ہی کچھ باتیں محترم امیر فیصل صاحب نے مرزا غلام صاحب کی بیوی پہلی جو تھی اس کے بچوں کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں، اس کے حوالے سے میں کہہ دیتا ہوں کہ امیر فیصل صاحب مرزا غلام صاحب کی پہلی جو شادی 1852 میں ہوئی تھی، ان کی ماموں کی بیٹی تھی حرمت بی بی صاحبہ، ٹھیک ہے، اس کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، بڑا بیٹے کا نام تھا مرزا سلطان احمد صاحب اور چھوٹے بچے کا نام تھا مرزا فضل احمد صاحب، میں ان کا نام بھی لے رہا ہوں آپ کے آگے۔ تو یہ پہلی بیوی کے جو بچے تھے، پہلی بیوی نے بھی مرزا غلام صاحب کی دعویٰ مسیح موعود کے ساتھ جو بھی تھا آپ کا دعویٰ، اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ دیکھیں نا، دعوے کے ساتھ
اتفاق کرنا، اختلاف کرنا ہر معمور جو ہوتا ہے اس کی بیوی بچوں کا حق ہے. تو پہلی بیوی نے اتفاق نہیں کیا، اس کے بچوں نے بھی نہیں کیا. تو دیکھیں نا، اگر مرزا غلام صاحب کی پہلی بیوی نے مرزا صاحب صاحب کے دعوی کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اور آپ کے بچوں نے بھی نہیں کیا، پہلی بیوی کے جو تھے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ مرزا صاحب کے ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا. قرآن کریم پڑھیں، آپ نے پڑھا ہوگا، پہلے بہت سارے نبیوں کے ساتھ یہ باتیں ہوئی ہیں. ان کی فیملیوں میں سے بعض نے سب نے اپنے جو اس زمانے کا معمور تھا اس کو مانا، بیوی نے بھی مانا، بچوں نے بھی مانا. بعض ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض نبیوں کی بیویوں نے نہیں مانا ان کو، اور بعض بچوں میں سے بھی کسی نے نہیں مانا. مثال دے دیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے نہیں مانا اپنے خاوند کو، اس کے دعوے کو نہیں مانا، جبکہ وہ خاوند سچا، حضرت نوح علیہ السلام کے صادق سچے نبی تھے. آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے بھی نہیں مانا، اپنے باپ کو نہیں مانا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اس نے بھی اپنے خاوند کو کے دعوے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، نہیں مانا. قرآن کریم میں بار بار ان باتوں کا ذکر ملتا ہے. اور 1,24,000 نبی اس دنیا میں تشریف لائے عاصم کی ایک حدیث کے مطابق. اور بھی بہت ساری مثالیں ہوں گی، ہمیں پتہ نہیں ہے. قرآن کریم میں ان 2 نبیوں کا ذکر ملتا ہے کہ ان 2 نبیوں کی بیویوں نے نہیں مانا. اور نوح علیہ السلام کے تو ناخلف بیٹے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس کو میں نہیں مانا. تو اگر مرزا غلام صاحب کی پہلی بیوی نے اگر نہیں مانا، اتفاق کیا دعوی کے ساتھ مرزا غلام صاحب سے، اور دونوں بیٹوں نے نہیں مانا، تو اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو حق ہے، نہیں مانا. مانتے تو جو اس کی سزا جزا ہے وہ پاتے، اگر نہیں مانا تو بھی اس کی جو جزا سزا ہوگی وہ لیں گے. ایک بات آپ نے یہ بھی کی ہے کہ مرزا غلام صاحب نے پھر جو سخت لفظ استعمال فرمائے، کیا انہوں نے اپنے اہلیہ، اپنے بچوں کے لیے بھی یہ ان پر بھی فٹ بیٹھتے ہیں؟ ان پر فٹ نہیں بیٹھتے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ جو مخالفین تھے، مولوی محمد سلم بٹالوی، مولوی ثناء اللہ عمر سری، اور مخالف مولوی جتنے بدترین مخالفت مرزا صاحب کے، جو کہ ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے. عیسائی ہار گئے، عبداللہ آتم ڈپٹی ہار گیا مرزا صاحب کے آگے، اور آریہ بھی ہار گئے. اور یہ جو اس کے ہاری ہوئے لوگوں کے ساتھ مسلمان مولوی مخالفت میں بیٹھتے تھے جا کے، ان کے لیے مرزا غلام صاحب نے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں. تو وہ جو اس قسم کے ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنے والے مخالفین مرزا غلام صاحب تھے، مولوی تھے، ان کے متعلق سخت لفظ جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں تعریف فرمائے. تو مرزا غلام صاحب کے یہ سخت الفاظ ان کے بیٹے متعلق یا ان کی اہلیہ کے متعلق کیسے وہ آ سکتے ہیں؟ وہ تو بڑے دیکھیں نا، ان کے دعویٰ نہیں مانا انہوں نے. پہلی بیوی نے دعویٰ نہیں ماننا، باقی ساتھ وہ بیوی تھی، وہ چلتی تھی، گھر چلتا تھا. بچوں نے نہیں مانا مرزا صاحب صاحب کے دعویٰ کو، پہلی بیوی کے بچوں نے، لیکن وہ بچے تھے، ان کے تعاون کرتے تھے، ادب کرتے تھے، ان کا باپ تھا، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں. دعویٰ سے ان کا اختلاف تھا صرف. تو وہ یہ جو سخت لفظ ہے مرزا غلام صاحب نے مخالفین کے لیے استعمال فرمائے. کن کے لیے فرمایا میں بارہا بتا چکا ہوں. اور یہ مخالفین کے لیے استعمال فرمائے ہوئے لفظ جو ہے مرزا غلام صاحب کی بیوی کے لیے اور ان کے بڑے جو دونوں لڑکے تھے ان کے لیے ثابت نہیں ہو سکتے کہ ان کے لیے بھی تھے. نہیں، ہاں، مرزا غلام صاحب نے اپنا لڑکا، ان کی زندگی میں مرزا فضل احمد فوت ہو گیا تھا، غالباً ان کی اس وقت عمر 40 سال تھی. اس کی غالباً میرے خیال میں دیر ہو گئی ہے، میں نے پڑھا اس کی کوئی بچہ بھی نہیں تھا. مرزا غلام صاحب کا بڑا مؤدب تھا. سیرت المادی اگر پڑھیں، ایک دفعہ مرزا غلام صاحب بیمار ہو گئے، تو یہ دونوں بچے اس وقت بڑے تھے. تو میں نے وہاں پر پڑھا تھا کہ مرزا فضل احمد نے اپنی پگڑی اتار کے مرزا صاحب کی جو ٹانگیں تھیں ان پر لپیٹ کے باندھا. کوئی ایسی قسم کی بیماری تھی. یعنی یہ دونوں مؤدب تھے، اپنے باپ کا احترام کرتے تھے. دعوے کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا. تو اگر مرزا غلام صاحب نے مرزا فضل احمد کا جنازہ نہیں پڑھا، وہ اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ مومن نہیں تھا مرزا غلام صاحب کے دعوے کے حوالے سے، ورنہ وہ بیٹا تھا. پورا مرزا غلام صاحب کا ان پر اپنا پیار تھا، محبت تھی، وہ بیٹا تھا ان کا. لیکن چونکہ مرزا غلام صاحب صرف ایک مرزا غلام صاحب نہیں تھے، محمود من اللہ بھی تھے، خدا تعالیٰ کے برگزیدہ کے سچے رسول بھی تھے. تو اس دعوے کے ساتھ مرزا فضل احمد کا اتفاق نہیں تھا. ان کی زندگی میں جب ان کا یہ بیٹا فوت ہوا تو مرزا صاحب نے، چونکہ وہ مومن نہیں تھا مرزا غلام صاحب کا، تو مرزا غلام صاحب نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا. تو اس میں یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو ایسی بات ہے کہ جو کسی اور نبی نے نہ کی ہو؟ ظاہر ہے کہ جو بھی کسی زمانے کے نبی کی ناخلف بیوی ہوگی یا ناخلف اولاد ہوگی، اگر وہ اس کی زندگی میں فوت ہوتے ہیں تو وہ زمانے کا مرسل کبھی ان کی جنازہ نہیں پڑھے گا. تو یہ مرزا غلام صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کر دیا کہ جس میں کوئی
کوئی ایسی کوئی اعتراض والی بات ہو. علاوہ اس کے آپ نے اس عاجز کا بھی ذکر فرمایا ہے اپنے سوالوں میں بھی کہ آپ کی دعویٰ بھی ہے، آپ کا دعویٰ جو بھی ہے آپ مرزا غلام صاحب کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی یہ عاجز کہتا ہے کہ میں جو بھی مجھے اللہ نے معمور فرمایا، مجھے وہ چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام صاحب پر الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی اس کے مستحق ہونے کا میں دعوے دار ہوں. یہ سارا مرزا صاحب علیہ السلام اور آسم کی برکت ہے میرے ساتھ، یہ میرے وجود میں آئی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے چنا. تو یہ جو دعوی ہیں نا، میری مثال کے طور پر امیر فیصل صاحب، مود ذکی غلام مسیح عثمانی مسلم مود مجدد صدی 5 دہاں اور مود محمدی مسیح صاحب مریم، تو یہ سب کچھ اللہ نے جو انعام اس عاجز کی قسمت میں کی ہیں. اولاً اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اس نے مجھ امی اور غریب یتیم کو چنا ان انعاموں کے لیے. دوسرا، پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ جب میں نے اسکول کی تعلیم شروع کی تو میں دوسری تیسری کلاس میں بھی آسم کی جو اسوہ حسنہ سیرت کی کہانیاں تھیں، وہ ہماری ایک سبجیکٹ تھا دینیات یا اسلامیات، تو اس میں نے پڑھنی شروع کر دی تھی. تو وہ ان کہانیوں میں جو آسم کی سیرت بیان کی گئی تھی یا آج بھی ہم جانتے ہیں، مجھ پر بہت اثر ہوا ہے ان باتوں کا. تو میں نے زندگی میں پھر کوشش کی کہ اس عظیم نبی کا جو اسوہ حسنہ تھا سیرت تھی میں بھی اختیار کروں. اور میں نے کوشش کی اپنی زندگی میں سچے دل سے کہ اے اللہ اس پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سیرت طیبہ کا کچھ رنگ مجھے بھی دے دے، میرے وجود میں بھی ظاہر ہوا. اور کافی حد تک اللہ نے مجھے کامیابی بخشی. کیا پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی اس آج پر آ گیا. اور یہی وہ محبت تھی اور یہی وہ احسان تھا اللہ کا مجھ پر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ انعامات جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، مود ذکی غلام مسیح عثمان یعنی مسلم مود، یا مود مجدد صدی 5 دہاں، یا مود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی امتی امنیہ کیا گئی اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرمائی. تو یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتی اور رحمت بھی میرے وجود میں آ گئی. تیسری، وہ چلہ ہوشیارپور میں آریہ اس زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے نشان مانگا مرزا غلام صاحب کے سے. تو وہ پھر مرزا غلام صاحب نے اللہ تعالیٰ سے مخالفین نے یہ جو نشان مانگا تھا اس کے لیے چلہ ہوشیارپور میں جا کے 40 روز دعائیں کی. تو اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں. اس وقت آپ کی حیثیت صرف محمدی مریم ہونے یا مجدد صدی 4 دام کا دعویٰ تھا آپ کا، یا میرے خیال میں آپ نے مسیح یہ موت کا دعویٰ بھی اس وقت ہو چکا تھا. یہ آپ کے بنیادی دعوے تھے اس زمانے میں. پھر آپ کو وہ چلہ ہوشیارپور میں یہ، بلکہ یہ مسیح موت کے دعویٰ بھی نہیں تھا، اور ابھی انہوں نے آپ علیہ السلام جماعت بھی نہیں قائم کی تھی، صرف آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ آپ مجدد صدی 4 دہاں ہیں اس زمانے میں. تو یہ چلہ ہوشیارپور میں پھر آپ نے دعائیں کی 40 روز، لمبی بات ہے، اس کے حوالے سے کچھ میں مناسب ہوا تو میں پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محمدی مریم نے جو دعائیں مانگیں چلہ ہوشیارپور میں، یہ دعائیں اس لیے مانگی تھی کہ قادیان کے آریوں نے آپ سے نشان مانگا تھا. تو تھوڑا سا میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. تو ان پھر دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے مخاطب کو فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. آگے پھر لمبی پیشگوئی ہے، بارہا میں پڑھ چکا ہوں، تو میں نے صرف اشارتاً بتا دیا ہے. تو یہ اپنا محمدی مریم کی اس دعاؤں جو مانگی، اور آپ علیہ السلام کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں جو نشان رحمت کی خبر تھی، تو وہ خبر، وہ نشان اس عاجز کے وجود میں اللہ نے مرزا غلام صاحب کو اور اس کی آپ کی جماعت کو اور پوری دنیا کو بخشا ہے. تو یہ میرا دعویٰ ہے، اور خالی دعویٰ نہیں، یہ عاجز اس کا ثبوت قطعی رکھتا ہے. اور چلہ ہوشیارپور میں آریوں نے جو سوال کیا تھا، سوال آگے نشان مانگنے کا، اس کے جواب میں جو مرزا غلام صاحب کو نشان کی خبر دی گئی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو یہ پوری تفصیلی پیشگوئی ہے، وہ کان امرن مقضیہ پر ختم ہوتی ہے. یہ ساری پیشگوئی پڑھے
اور اس کے بعد جو قطعی علمی الہامی اور مود نشانیاں اللہ نے اس ذکی غلام کی ٹھہرائی ہیں، یہ ساری اس کتاب میں اللہ نے میرے وجود میں پوری فرما دی ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے، ادھر میں اس نہیں جاتا کہ مرزا صاحب تو اس وجود کو ذکی غلام کو نشان رحمت کو اپنا کوئی جسمانی لڑکا سمجھتے رہے اور اپنی اولاد میں ڈھونڈتے بھی رہے ساری زندگی، جبکہ وہ تو آپ کا ایک روحانی فرزند تھا۔ اور اس نے تو جیسے کہ اللہ نے مجھے خبر دیا کہ آئندہ صدی ہجری جو تھی، یعنی صدی 5 دہم جی تھی، اس کے سر پر اللہ نے اس شخص کو معمور فرمانا تھا۔ اس سے پہلے اس نے پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ 10 دسمبر 1983 میں یہ سارا واقعہ اس حاجی کے ساتھ لاہور میں 10 دسمبر 1983 میں میرے ساتھ پھر ہو گئے، اللہ نے مجھے معمور فرما دیا۔ تو میں امیر فیصل صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو نشان تھا مانگا آریوں نے، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ براہین احمدیہ ایک شعرا آفاق کتاب ہے مرزا غلام صاحب کی، یہ اس کی اشاعت ہوئی تھی، آخری جلد جو تھی غالباً 1884 میں ہوئی تھی، پھر 83 82 81 ان میں یہ بڑی موٹی کتاب ہے، 4 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اس کی اشاعت کے بعد، براہین احمدیہ کی اشاعت کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں بجوز اسلام، اور کوئی زندہ نبی نہیں بجوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے لوگوں کو یہ دعوت بھی دی کہ اگر کسی کو دین اسلام اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں شک ہو تو وہ میرے پاس آئے اور میں اسے دین اسلام اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا نشان دکھاتا ہوں۔ تو یہ مرزا صاحب سامنے اس کو اشتہار دیا۔ اس کے جواب میں قادیان کے ہندو آریہ ساہوکاران، وہ پڑھا انہوں نے بھی اشتہار، تو وہ لکھتے ہیں اپنے، انہوں نے جو خط لکھا مرزا غلام صاحب کے نام، یہ خط جو ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94 پر ہے، تو میں وہ انشاءاللہ وہ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ وہ قادیان کے جو ہندو آریہ ساہوکاران تھے اس زمانے کے، آپ تو وہ فوت ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولادیں زندہ ہوں دنیا میں، وہ لکھتے ہیں مرزا غلام صاحب کو کہ جس حالت میں آپ نے لنڈن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہو اور 1 سال تک ہمارے پاس اگر قادیان میں ٹھہرے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسے نشان دربارہ اثبات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا کہ جو طاقت انسانی سے بالاتر ہوں۔ سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں، لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حقدار ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں قسمیاں بیان کرتے ہیں جو ہم طالب صادق ہیں۔ کسی قسم کا شر اور انات جو با مقتضائے نفسانیت یا مغایرت مذہب نااہلوں کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہے۔ ہم سراسر سچائی اور راستی سے اپنے پرمیشر کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار نامہ لکھتے ہیں اور اسی سے اپنی نیک نیتی کا قیام چاہتے ہیں۔ اور سال جو نشانوں کے دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ابتدائے ستمبر 1885 سے شمار کیا جائے گا، جس کا اختتام ستمبر 1886 کے اخیر تک ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے سوال لکھا، مرزا غلام صاحب کے نام اشتہار لکھا، یہ خط لکھا۔ یہ لکھنے والے کون تھے؟ یہ 10 تھے قادیان کے ہندو آریہ ساہوکاران، میں ان کا نام بھی پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا لچمن رام، دوسرا پنڈت پھارامل، تیسرا بشن داس ولد راگا، چوتھا منشی تارا چند کھتری، پانچواں پنڈت نہال چند، چھٹا سنت رام، ساتواں فتح چند، آٹھواں پنڈت ہر کرن، نواں پنڈت بیج ناتھ چودھری، 10واں بشن داس ولد ہیرا نند برہمن۔ تو یہ وہ 10 آدمی تھے جنہوں نے خط لکھا مرزا غلام صاحب کے نام کہ جی آپ لندن والوں کو تو نشان پھر بعد میں دکھاتے رہنا، پہلے ہم تو قادیان کے آپ کے ہمسائے ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی نشان دکھائیں، تاکہ اگر حق اور سچ کو ظاہر ہو تو ہم اس کو قبول کر کے ہدایت کا ہمارے لیے سامان پیدا ہو جائے۔ تو حق بھی تھا ان کا۔ تو یہ وہ 10 لوگ تھے۔ امیر فیصل صاحب، میں نے ان کے نام پڑھ دیے ہیں، یہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی نسلیں شاید اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ تو ان کے اس خط کے جواب میں مرزا غلام صاحب کیا لکھتے ہیں وہ بھی سن لیجیے۔
آپ علیہ السلام لکھتے ہیں قصبہ قادیان کے اہل حنود کی اس درخواست کے جواب میں مرزا صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ جو حوالہ وہی ہے، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تھا صفحہ 94 پر مرزا صاحب علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام ان قادیان کے ساہوکاران کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں، آپ صاحبوں کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کی ہے مجھ کو ملا، چونکہ یہ خط سراسر انصاف بحق جوئی پر مبنی ہے اور ایک جماعت طالب حق نے جو اشرا کاملہ ہے اس کو لکھا ہے، اس لیے بے تمام تر شکر گزاری اس کے مضمون کو قبول کرتا ہوں، یعنی مرزا صاحب نے قبول کی ان کی درخواست، اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ صاحبان ان عہود کے پابند رہیں گے کہ جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں، تو ضرور خدائے قادر مطلق جل شانہ کی تائید و نصرت سے 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا جو انسانی طاقتوں سے بالاتر ہو۔ تو امیر فیصل صاحب، یہ جو میں نے مرزا صاحب کا جواب بھی پڑھ دیا، وہ خط آریوں نے جو سوال کیا تھا وہ بھی پڑھ دیا، ان کے نام بھی پڑھ دیا، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس کے جواب میں مرزا غلام صاحب نے وہ پھر چلہ ہوشیار پور جا کر یہ کیا، یعنی دعائیں کی اللہ تعالیٰ کی حضور جا کر، اور نشان مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ دین اسلام کی جس میں فتح ہو، دین اسلام کی نصرت ہو، دین اسلام کی اشاعت ہو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور دنیا کی ہدایت کے لیے بشارت دی تھی، تاکہ اس پیشگوئی کے مطابق کہ وہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو اور اسلام کو فتح مل جائے۔ تو میں سامعین سے کہوں گا، اور بطور خاص امیر فیصل صاحب سے بھی، اور مخالفین مسلمان جو ہیں وہ بھی، اور مخالفین آریہ ہندو بھی، عیسائی بھی، جو بھی ہیں، مرزا غلام صاحب کو پھر یہ نشان ملا۔ آپ نے دعائیں کیں 40 روز تک قادیان چلہ ہوشیارپور میں جا کے، تو یہ میرے پاس ہے۔ تو میں سامعین سے کہوں گا کہ الغلام.com اس کی نیوز نمبر 160 پر یہ پورے مفصل الہامی پیشگوئی بھی موجود ہے، اور بھی الہامی بشارتیں موجود ہیں، کوئی 10 11 کے 12 ان کی تعداد ہوئی، وہ سامعین وہاں سے پڑھ لینا۔ تو میں یہاں پر صرف تھوڑی سی آغاز اس پیشگوئی کا پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ حضور صاحب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے آپ کی دعائیں سن کر، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ میرا آج بھی یقین ہے کہ یہ فتح اور ظفر کی وہ موت کلید ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی شک ہو، آئے میرا سامنا کرے، اس کو جھٹلا کر دکھائے۔ میں دنیا کو کہتا ہوں کہ یہ وہی موت فتح اور ظفر کی کلید ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں مانگی گئی دعاؤں کے جواب میں دی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر وہ مخالف جو میرے بالکل مقابل آئے گا اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے منہ کی کھائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اپنے برزیدہ بندے کو مخاطب کر کے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں۔ دیکھیں قادیانی وہ سارے وہ قبروں میں دبے پڑے ہیں، ساری باتیں صحیح ہو گئی۔ آگے پھر میں پڑھ دیتا ہوں، اور اللہ فرماتے ہیں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام ناوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ سٹاپ۔ ذکی غلام کے ساتھ جب یہ الہامی جو پیشگوئی تھی جب شائع کیا ملہم نے، تو ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں اپنے ہاتھ سے لڑکا لکھا
وہ سمجھے کہ یہ ذکی غلام میرا لڑکا ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک وجود سمجھتے رہے، وجی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام ایک ہی ہے، تو وہ میرا لڑکا ہوگا، جبکہ یہ باتیں نہیں تھیں۔ بارہا میں بتا چکا ہوں، دراصل یہ روحانی فرزند تھا ان کا۔ تو آگے پھر میں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں، اس کے بعد پھر میں پڑھتا ہوں، تھوڑی سی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، باقی تفصیل وہاں نیوز نمبر 160 سے لوگ پڑھ لیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشقو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے، جیسے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کلمت اللہ فرمایا ہوا ہے قرآن کریم میں۔ یہ ذکی غلام نشان رحمت کو بھی اللہ کلمت اللہ قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ شخص جو ہے محمدی سلسلے کا وہی موت مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جس کی آنس نے اپنی امت کے آگے خبر دی ہوئی ہے۔ وہ مسیح سلسلے کا کلمت اللہ تھا، ذکی غلام تھا، مسیح عیسیٰ بن مریم تھا۔ یہ چلہ ہوشیارپور میں وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام جو مرزا صاحب اسلام کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ نے آپ کو جس کی بشارت دی، وہ آنسن کی پیشی ہوئی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کا وہ مصداق ہے، وہ کلمت اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیور نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ آگے یہ سنیے، خاص لفظ ہیں یہ، اس کی یہ نشانیاں علمی، اس موعود نشانی رحمت یا موعود ذکی غلام کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر البل بالآخر، مظہر الحق باللہ کا ان اللہ نزلہ من السماء۔ یہ ساری نشانیاں ابھی جو میں پڑھ رہی ہیں، یہ ساری اس کتاب میں ڈیوائن کریم میں لفظ بہ لفظ موجود ہیں۔ کیا عجیب شان ہے اس صادق کی، مرزا غلام حسین کی، اور پھر کیا شان ہے اس وجود کی بھی جو نشانی رحمت، وہ جو ذکی غلام مرزا غلام حسین کو بخشا گیا، اس کی سچائی کی بھی کیا شان ہے کہ یہ ثبوت ہے اس کے ہاتھ میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، یہ اللہ کے الہامی الفاظ ہیں اس شخص کے متعلق۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے اثر سے منسوخ کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، ہم اس کو وحی کریں گے، الہام کریں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وقان امر المقریہ۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ یہ صورت مریم پڑھی ہیں امیر فیصل صاحب، مریم، یہ ساری یہ چیزیں وہاں پہ صورت آل عمران میں آپ کو ملیں گی۔ تو مقصد بہت ساری سوال یہاں پر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوں گے، یہ بہت ساری باتیں جو اس میں ہیں، اس نشانی رحمت کی، اس ذکی غلام کی، یا اس مسلم موت کی۔ تو جنبا صاحب آپ میں تو ابھی تک ان چیزوں کو پوری نہیں ہوئی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں بھی زندہ ہوں دنیا میں، آپ دیکھیں، ویٹ کریں، ہو سکتا ہے میری زندگی میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے وجود میں پوری فرما دے، یا میری رحلت کے بعد یہ ساری باتیں لفظ بلفظ اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ آپ دیکھیں اور ویٹ کریں، میں یقین صادق ہوں اور سچا ہوں۔ میرے بالمقابل قادیانی جماعت بھاگ چکی ہے، میں بار بار بلا چکا ہوں، لاہوری بھاگ چکے ہیں۔ عالم اسلام کے جو مولوی ہیں، انہوں نے کبھی ختم نبوت کے حوالہ سے یا حیات مسیح کے حوالے سے میرے ساتھ بات کرنی ہو، میں ہمہ وقت ان سے مناظرہ اور مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر عیسائی کرنا چاہیں کہ وہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا تھا، میرے سے بحث کرنا چاہیں مناظرہ اور مبالغہ کے لیے، ہمہ وقت میں عیسائیوں کے ساتھ بھی تیار ہوں۔ اگر کوئی اور آریہ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اپنے مذہب کی سچائی کے حوالے سے میرے ساتھ بات کرنا چاہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ بالکل اسلام ہی سچا و دین ہے جو دنیا پر غالب بھی آئے گا، اور وہ ہے بھی سچا۔ اس کے بالمقابل کوئی مذہبی، نہ ہندوؤں کا کوئی ہے، نہ آریوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ یہودیوں کا، نہ کسی بھی قوم کا مذہب سچا نہیں ہو سکتا۔ 1500 سال پہلے یہ سچا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کچھ لوگ اعتراض کریں گے یہ ساری باتیں ابھی تک آپ کے وجود میں پوری نہیں ہوں گی، دیکھیں، ویٹ کریں، ہو سکتا ہے میری زندگی میں، میرے وجود میں اللہ پوری فرما دے، یا میری رحلت کے بعد یہ باتیں میرے وجود میں پوری فرما دیں۔ لیکن میں اپنا قطعی علمی، الہامی اور موعود جو نشانیاں اس میں اللہ نے فرمائی ہیں، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔
دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند بزر اللہ بل بالآخر مزر اللہ کے بل اللہ کان اللہ نظر من السبع. یہ ساری نشانیاں اس کتاب میں ڈیوائن تھیری میں اللہ نے اس عاجز کے وجود میں پوری فرمائی. یہ وہ ڈیوائن تھیری ہے. اس کا پہلا نام ڈیوائن تھیری، دوسرا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، اور تیسرا مدر آف تھیریز، اور چوتھا دا سیل آف تھیریز. میں امیر فیصل صاحب سے بھی کہوں گا اور مخالفین جتنے بھی ہیں ان سے بھی کہوں گا، خاک صاحب نے اپنی اس ڈیوائن تھیری کے حوالے سے 4 لیکچر دیے تھے. لیکچر نمبر 144 144، لیکچر نمبر 145 145، اور لیکچر نمبر 146 146، اور لیکچر نمبر 147 147. 4 لیکچر الغلام.com پر یہ لیکچر آپ سنیں، آپ کو پتہ لگے گا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو اس عاجز کے وجود میں اسے ڈیوائن تھیری میں پورا فرمایا ہے. اور یہ جو 4 نام ہیں میں نے لیے ہیں اس ڈیوائن تھیری کے، مثلا ڈیوائن تھیری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، مدر آف تھیریز، دا سیل آف تھیریز، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ورچوئس گاڈ جو اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ اس عاجز کو بخشا ہے اس میں وجود میں اللہ نے پوری فرما دی ہیں. اگر کوئی مخالف کہے کہ نہیں پوری، میرے سامنے آئے، میں ہمہ وقت ہر مخالف کا مقابلہ کرنے کے لیے امیر فیصل صاحب تیار ہوں. تو اس کے بعد میں یہ باتیں بتا دی ہیں، اس کے بعد میں کچھ اور باتیں بتا دوں امیر فیصل صاحب کو بھی کہ یہ آریوں نے یہ نشان مانگا تھا تو وہ آریہ تو فوت ہو گئے. مرزا غلام صاحب جس سے نشان مانگا تھا وہ اس کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتا رہا، وہ ساری زندگی اپنے اولاد میں ڈھونڈتا رہا، جبکہ یہ جسمانی لڑکا ہے ہی نہیں، یہ تو روحانی فضان تھا. 1 صدی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دنیا میں ظاہر فرمانا تھا بطور مود ذکی غلام مسیح الزماں، یا بطور مسلم مود، یا بطور مجدد صدی 15 یا بطور مود محمدی مسیح صاحب مریم جو آسم کی نزول مسیح صاحب مریم کی پیشگی اس کا مصداق کے طور پر وہ اللہ نے فرما دیا بس دسمبر 1983 میں اس عاجز کو. علاوہ اس کے باقی میں کہہ دیتا ہوں امیر فیصل صاحب سے بھی کہ دیکھیں اگر وہ آریہ جتنے تھے وہ تو چلے گئے اس دنیا میں، اس کی اولادیں ہو سکتا ہوں اور اولادیں بھی پتہ نہیں قادیان میں ہوں گی یہ کہاں ہوں گی ہندوستان میں. میں امیر فیصل صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ کا اس وقت مذہب کیا ہے مجھے نہیں پتہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ مسلمان ہیں. اگر ایسی بات ہے تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور اگر آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ کو پتہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ 1 صدی جن آریوں کو میں نے ذکر کیا ہے آپ ان کا نمائندہ مان کر اس وقت کھڑے ہو جائیں دنیا میں. وہ جس سے نشان مانگا گیا تھا مرزا غلام صاحب وہ فوت ہو چکا ہے، جو اس کو نشان ملا میں نے ابھی پڑھ کر سنا دیا چلا ہوشیارپور میں جو مفسر اعلامی پیش ہوئی ہے. اس کے مصداق ہونے کا اس وقت میں دنیا میں دعوے دار ہوں اور میں اس کا قطعی علمی الہامی اور مود نشان ثبوت رکھتا ہوں. آپ آئیں میرا سامنا کریں اور ان آریوں کو نمائندہ بن کر کریں مرزا صاحب کا وہ نشان اس عاجز کے وجود میں دیکھیں اور اس کو جھلا کر دکھائیں. بہت ساری باتیں میں چاہتا تھا کہنی لیکن میں چاہتا ہوں کہ خطبے کو میں زیادہ لمبا نہ کروں اور خطبے کا دوران یہ تھوڑا رہے. علاوہ اس کے محترم امیر فیصل صاحب، یہ جتنے بھی مرزا غلام صاحب کو برکتیں ملی یا اس عاجز کو ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت، عبادت، یا اس کے بعد پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد وسلم کی اطاعت میں مرزا غلام صاحب کو بھی اس عاجز کو بھی ملی ہے. ہماری اپنی ذاتوں میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہی مرزا غلام صاحب نے وہ اپنی زندگی میں دعوے کیے ہوئے ہیں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل بر میرا یہی میرا دعویٰ ہے. تو ہم نے جو کچھ بھی پایا اللہ کی اطاعت، اللہ کی اس کی پرستش کرتے ہوئے اور محمد کی اطاعت کرتے ہوئے یہ چیزیں اس عاجز نے بھی اور پیرے آقا مرزا غلام صاحب نے بھی پائی ہیں. دوسری بات تو میں نے بتا دیا ہے کہ دوسری بات یہی میں نے کہنی تھی کہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو ہم نے کوئی ہمارے وجود میں کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں اللہ نے مرزا غلام صاحب کے وجود میں بھی وہ تقوی اور سچائی رکھی ہوئی تھی، نیک نیتی تھی، اس عاجز کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو میں تو مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں میں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. میرے والد کا نام چودھری شیر محمد جمبا صاحب تھے.
تو اب دیکھیں نا کہ یہ چلا ہوشیارپور میں پیشگوئی نازل ہوئی مرزا غلام صاحب پر. اس وقت میرے دادا جان ہوں گے، اور اس وقت میرے دادا جان کا مذہب بھی اسلامی ہوگا، لیکن وہ احمدی نہیں تھے. ہماری چک لوہٹ میں احمدیت غالباً آئی ہے 1913-14 یا 18 میں، اندازہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ حیاتی قدسی ایک مولانا غلام راجے کی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے ایک مناظرہ کیا تھا وہاں پہ اس کی مناظرے میں انہوں نے فتح پائی، تو پھر مخالفین مولوی بھاگ گئے. تو وہاں پر ہمارا جو چک لوہٹ تھا وہ 80% وہ احمدی ہو گیا تھا. تو ان میں میرے دادا جان اس وقت زمانے میں تھے، میرے والد صاحب بھی 10-12 سال کے تھے اس زمانے میں، وہ سارے احمدی ہوئے تھے. تو میں تو ان کی پھر مرزا غلام صاحب نے جب یہ دعائیں کی تھیں یا جب یہ پیشگی انہیں ملی تھی، تو اس وقت میرے دادا جان ہوں گے دنیا میں، وہ مسلمان ہوں گے. احمدی تو ابھی جماعت ہی نہیں کہ احمدی تھی مرزا صاحب سامنے. والد صاحب بھی میرے 1905 میں بعد میں پیدا ہوئے چک لوہٹ میں. تو بعد میں ہوتا یوں ہے کہ 1947 میں 2 ملک بن جاتے ہیں، ایک مسلمانوں کا ملک بنتا ہے پاکستان، ایک انڈیا رہ جاتا ہے. تو وہ جو مسلمان تھے سارے ادھر آ گئے پاکستان میں، اور احمدیوں نے بھی ہجرت کر لی، اور وہ بھی انڈیا سے ادھر پاکستان آ گئے. جبکہ اس ہجرت کا پھر پاکستانی علماء جو تھے، جو پاکستان کی تخلیق کے مخالف تھے، دیوبندی، وہ سارے مخالف علماء تھے. آج پاکستان ان کی جھولی میں ہے. اور وہ جماعت جس نے پاکستان کے لیے قیام کے لیے قربانیاں دیں، چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب ایک بڑا نام ہے مسلم لیگ کا، آج ان کو غیر مسلم قرار دے کے بٹھایا ہوا ہے پاکستان میں. یہ ہمیں جزا ملک کی تخلیق کرنے میں ملی. اور دیوبندی مخالف مولوی جو وہ کہتے تھے کہ کافر اعظم محمد علی جناب کہتے تھے، اور پاکستان کو کہتے تھے پلیدستان ہم نہیں بننے دیں گے. آج ملک پاکستان جو ان کی جھولی میں پڑا ہوا ہے. اور وہ جو پاکستان کی تخلیق کے لیے مسٹر محمد علی جناح کے آگے پیچھے لڑتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، آج ان کو اس اسمبلی نے، اس مولویوں نے پیچھے لگ کے آج ان کو غیر مسلم قرار دے دی گیا. یہ ظلم ہم پر ہوا. تو میں کہہ رہا تھا امیر فیصل صاحب، میرے والد صاحب بھی پھر ہجرت کر کے ادھر آ گئے تھے چک لوہٹ سے. پورا چک لوہٹ ہی وہ احمدی تھے، مسلمان سارے ادھر آ گئے. کوئی ملتان بس گیا، کوئی بھابڑے چلے گئے، کوئی کوٹ مومن، سندھ، مختلف چلے گئے. تو ہمارا ڈاور میں قسمت تھی میرے والد صاحب کی، وہ انہوں نے پھر ادھر ڈیرا جما لیا. ہم 10-15 گھر ہیں وہاں پہ، اکثر چک لوٹ کے ہی ہیں، ڈاور میں آباد ہو گئے. تو وہیں پہ میری پیدائش ہوئی 24 فروری 1954 کو. آپ دیکھیں کہ وہ وجود جو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا، مرزا صاحب اس وجود کو اپنے لڑکے کے طور پر اپنے گھر میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ مرزا غلام صاحب 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے. تو وہ وجود 24 فروری 1954 میں ڈاور میں چودھری شیر محمد جمبا صاحب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے بطور ذکی غلام، بطور نشان نعمت. اللہ نے مجھے الہاماً یہ چیزیں بتائی ہیں کہ اے عبدالغفار تو کون. 30 سال تک مجھے بھی نہیں پتا تھا اس بات کہ میں کون ہوں. ایز اے غریب یتیم اسٹوڈنٹ تھا، شوق تھا علم کا، میرے بھائیوں نے دل میں ڈالا ہوا، اور غربت تھی بہت زیادہ. ہماری کھیتی کاشتکاری ہمارا پیشہ ہے. تو کوشش تھی اچھے پڑھ لکھ جاؤں تاکہ ہماری ایک تو علم حاصل ہو جائے مجھے، دوسرا غربت سے بھی جان چھوٹ جائے. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ. بس دسمبر 1983 میں پھر جب اس مبارک سجا سے میں نے اٹھا، میں دعائیں کرتے کرتے، وہ پوری کہانی آپ کو پتہ ہے، میری کتاب غلام مسیح العظماء کے مقدمے میں موجود ہے. اس وقت اللہ نے مجھے بتایا سب باتیں مجھ پر اکشاف فرما دی کہ اے عبدالغفار تو وہی موت نشان رحمت، وہی موت ذکی غلام ہے جس کی میں نے اپنے برزدہ بندے کو، جس کی چلہ ہوشیارپور میں اس کی دعائیں سن کر میں نے اس کو بشارت دی تھی، وہ تو ہے. تو جماعت احمدیہ قادیان میں مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا 1944 میں. ان کا مرزا صاحب علیہ السلام کا لڑکا تھا نا، کہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے. میں بارہا بلا چکا ہوں ان کو، کیا ہوں بتاؤ. اور میں تو کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ موت ذکی غلام پیدا ہی نہیں ہوا جسمانی لڑکے کے طور پر. مرزا غلام صاحب کا مبشر الہامی کلام میں پیش کرتا ہوں، میں اپنی الہام نہیں پیش کرتا. دوسرا یہ ہے کہ اس موت ذکی غلام کی جو ثبوت ہے علمی، الہامی اور موت نشانیاں اس ڈیوائن تھیری کی شکل میں خدا تعالیٰ نے سازش کے وجود میں پوری فرمائی ہیں. تو یار پھر وہ جھوٹا آدمی وہ دعویٰ کر کے پوری جماعت کو گمراہ کر کے چلا گیا، اور پھر سزا بھی پائی اور جھوٹے دعوے کیے. 10 مارچ 1954 کو پھر نماز عصر کے بعد مسجد مبارک ربا میں اس کی شہ رگ بھی اللہ نے کاٹ دی، اور پھر 10-11 سال مفلوج رہا زندگی میں، اور پھر ذلت اور رسوائی کے ساتھ مرا. اب لوگ نہیں، لوگوں کا دماغ ایسا
نسل در نسل مفلوج کر دیا گیا ہے کہ وہ اس جھوٹے عقیدے سے طائب ہونے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کے معاملات، ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد ہم ساری اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ میں اپنے دعوے کے ساتھ اللہ کے حضور جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو دعویٰ پیش کیا لوگوں کے آگے، لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اور لوگ جو ہیں وہ جھوٹے دعوے کو جو میں بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کا وہ جسمانی لڑکا نہیں تھا، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی جواب دیں گے۔ ہاں بھی جب تمہیں ایک بندے نے بتا دیا تھا، جو جس کو میں نے اس کا مصداق بنایا تھا پیش گوئی کا، پھر تم نے دلائل کے ساتھ بتا رہا تھا، اپنا ثبوت پیش کر رہا تھا، پھر بھی تم نے کیوں نہیں اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑا؟ تو لوگ جواب دیں گے اللہ کے آگے۔ تو انشاءاللہ اللہ ان لوگوں پر رحم فرمائے۔ بے علم لوگ ہیں، ان کو بے علم نسل در نسل بنایا گیا ہے، نہ یہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنا تحریریں پڑھتے ہیں، نہ حدیثیں پڑھتے ہیں، بس اپنا دن رات دنیا کمانے میں، اور پھر 48 چندے لگا دیے، وہ بیٹھے ہیں بیچارے چلتے جاتے پھر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امیر فیصل صاحب، اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بس دسمبر 1983 میں میرا غلام مسیح عظمیٰ کا مقدمہ پڑھا، وہاں پر اللہ نے مجھ پر یہ سب انکشافات کیے، تو آج میں اس دنیا میں اس دعوے کے ساتھ موجود ہیں۔ اور میں محترم امیر فیصل صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ بے شک ان آریوں کا نمائندہ بن کر کھڑے ہو جائیں، آپ کا جو بھی مذہب ہے، جیسا کہ میں سنتا ہوں آپ مسلمان ہیں، کلمہ آپ نے پڑھ کے عاصم کے مومنین میں شامل ہوں گے، اللہ کرے ایسی بات ہو۔ اگر کوئی اور بھی مذہب ہے تو آئیں، مجھ سے وہ نشان مانگیں۔ قادیان کے آریوں نے جو نشان مانگا تھا، مرزا غلام صاحب نے دعائیں کی، اور ان کی دعائیں کی قبولیت کے جواب میں اللہ نے جس موت نشان رحمت اور جس موت ذکی غلام کی بشارت دی، اور جس کی نشانیاں بتائیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کتاب میں آپ دیکھیں، آپ کو ملے گی، لفظ بلفظ ملے گی۔ باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت معمور جو ہوتے ہیں، مرسل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قرآن کریم میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دے دوں گا۔ وہ واقعی اللہ کا مرسل تو نہیں ہدایت دے سکتا، ہاں وہ تو کھول کھول کے جھوٹی عقائد کی بےخونی کرتا ہے اپنی زندگی میں، اور حق اور سچ کو دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے اپنے قوم کے آگے۔ باقی ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت وہ ضرور نصیب فرما دے۔ تو باقی میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ سب سوالوں کے جواب دے دوں، باقی اگر کوئی کم بیشی رہ گئی ہوگی اور آپ میری اس کی طرف توجہ دلائیں گے تو میں اس کا انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں یا کسی وقت میں اس کا بھی میں جواب دے دوں گا۔ تو آخر پہ سامعین کرام، مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پڑھ کر میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ ایک بہت عاجز مٹا ہوا انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ کے جو معمور مرسل ہوتے ہیں وہ تو سخت کلامی چھوڑ، گالیاں چھوڑو، تو بڑے مؤدبانہ طریقے سے اپنے دعوے کو، اپنے نقطہ نظر کو اپنی قوم کے آگے پیش کرتے ہیں۔ گالیاں نکالنا مخالفین کا کام ہوتا ہے، وہ نہیں نکالتے۔ تو مرزا غلام صاحب اپنے اشعار میں کیا خوبصورت باتیں کہتے ہیں، ان کی عاجزی کے حوالے سے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں محترم امیر فیصل صاحب کو بھی اور باقی مخالفین کو بھی۔ آپ ایسا فرماتے ہیں، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار۔ میرا صاحب السلام فرماتی ہیں، آج میں بھی یہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، میرے پاس تو کوئی ایسا کام نہیں تھا، یہ اللہ نے، تو نے اپنی رحمت اور برکتیں میرے پر نازل فرما دی ہیں۔ تو یہی باتیں آج میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی کہا کرتا ہوں کہ اللہ میرے پاس تو ایسا کوئی کام ہی نہیں۔ آگے میرا صاحب فرماتے ہیں، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ میں بھی اسی طرح التجا کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ آگے حسن فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ تو یہ تو مرزا صاحب کی عاجزی ہے ان کی، میں نے لوگوں کو چند شعر پڑھ کر سنائے ہیں۔ علاوہ اس کے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، آخر پہ میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، جب اللہ نے آپ کو فتوحات دیں اور آپ نے غلبہ بخشا مخالفین پر، خواہ وہ مخالفین ہندو آریہ تھے
یا مخالف مولوی تھے یا عیسائی تھے، یہودی تھے، جو بھی تھے، جب اللہ نے آپ کو غلبہ مناظروں میں اور مبالوں میں آپ علیہ السلام کو عنایت فرمایا، تو اس کے جواب میں مرزا غلام صاحب اپنے مخالفین اور منکرین کی ناکامی و نامرادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدح میں حضور السلام کے یہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں کیا فرماتے ہیں۔ آج میں بھی یہی شعر اللہ تعالیٰ کے حضور پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام پر فرماتے ہیں، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے۔ آج میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کا تعین کرتا ہوں۔ امیر فیصل صاحب کہاں ہیں وہ خالدین دین احمدیت، کہاں ہیں وہ خالد واسطی صاحب؟ آپ کے پلیٹ فارم میں بڑی بحثیں ہماری ہوئی ہیں، بھاگ گئے، سب جھوٹے لوگ تھے۔ یہ شیر کھڑا ہوا ہے میدان میں، کہاں ان کا جعلی خلیفہ ہے، مسجد تھلے بڑھ کے بیٹھا ہے، کہاں ہیں ان کے مولوی عالم بنے پھرتے ہیں؟ سارے یہ عالم ہیں، یہ تو جعل ساز لوگ ہیں، ان کے پاس کیا علم ہے؟ انہوں نے احمدیت کا اور اسلام کا ستیہ ناش کیا ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ میں بھی یہی اللہ تعالیٰ سے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ تو نہیں مارے ہیں، اور اس عاجز کو تو نہیں عزت دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس جھوٹ ہے، تو نے مجھے حق بخشا ہے۔ حق کے بالمقابل جھوٹ کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ سب باغ بوک ہے۔ اور کوئی مسلمان مخالف حیات مسیح یا ختم نبوت کے جو ان کا جھوٹا عقیدہ ہے، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہے، میں ہم وقت تیار ہوں، کیل میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، فرینکفرٹ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لندن میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد میرا صاحب فرماتے ہیں، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے۔ میں بھی یہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اے اللہ شریروں پر تیرے شرارے پڑ گئے۔ خالد بختی صاحب جیتے جاگتے مر گیا، خالدین احمدیت مر گئے، میرے مخالفین جتنے بھی ہیں، لاہوری ہیں یا قادیانی ہیں، مر گئے، ان کے نام نہاد امیر، ان کے نام نہاد جعلی خلیفے مر گئے، مسلمان بھی مرے ہوئے ہیں، ہندو آریہ اگر ہوں گے میرے مخالف، یا عیسائی ہوں گے، یہودی، سب مر گئے۔ کوئی اگر ہے میرا مخالف تو کس نے میرا مقابلہ کرنا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا یہ علم و حکمت کی باتیں ہیں، علم و حکمت کی باتیں ہیں۔ یہ میں امیر فیصل صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مجھے لکھیں، میں اپنی جماعت کو کہوں گا وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ اگر آپ خریدنا چاہیں تو امازون سے ملتی ہے یہ کتاب، پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ وکیل تو ہیں میرے خیال میں نے سنا ہے کہ شاید آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کیمسٹری میں MSc ہیں، جو بھی ہیں آپ پڑھے لکھے انسان ہیں۔ یہ انگلش میں کتاب ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ یہ پشتو میں یہ میں عربی لکھی ہوئی کسی کو آپ کو سمجھنا ہے، پڑھیں اس کو، یہ کیا ہے، اس کتاب میں کس سوال کا میں نے جواب دیا ہے اللہ سے علم پا کر۔ جب اللہ نے مجھے اس سوال کا جواب دیا تو میں نے اس کتاب میں وہ لکھا ہے۔ تو اسی پھر اس جواب لکھتے لکھتے وہ ساری وہ جو نشان رحمت تھا ماؤد ذکی غلام، تو اس کی ساری نشانیاں چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام محمد کو اللہ نے بتائی تھی، وہ ساری اس میں آ گئی۔ یہ عجیب شان ہے خدا کی۔ آگے میرا صاحب فرماتے ہیں، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ ذی افضل آدی۔ آج میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ میرے مخالفین کے گھروں میں ماتم ہے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ ذی افضل آدی۔ تو سامعین کرام، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت نے میرے دعوے کی طرف توجہ نہیں کی، اور میں چھوٹی سی جماعت ہے میری، اور الحمدللہ میں ہمہ وقت میدان میں کھڑا ہوں جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اپنی صداقت اور اپنی سچائی کے دلائل میرے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن مقابلہ کون کرے میرا یا میری جماعت کے میرے ساتھی میرے ساتھ جو کھڑے ہوئے؟ کوئی نہیں مقابلے پہ آتا، سارے بھاگ گئے۔ تو ہم چھوٹی سی جماعت ہیں، تو اس لحاظ سے دلائل ہمارے پاس ہیں، سچائی ہمارے پاس ہے۔ مجھے کوئی ایک بھی نہ اگر مانتا،
میں کہ مثال کے طور پر امیر فیصل صاحب سے کہہ رہا ہوں، باقی دنیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک بھی نہ مانتا تب بھی اس کا کوئی مجھ پر فرق نہیں پڑتا تھا. ایسے دنیا میں مثالیں ملتی ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ نبی آئے جن کو کسی ایک نے بھی نہیں مانا، ایسی ہوتی ہیں. باقی میں ضمنی طور پر یہ کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی پہلی بیوی نے نہیں مانا مرزا صاحب کے دعوے کو. ان کے پہلے لڑکے جو تھے پہلی بیوی سے انہوں نے نہیں مانا. دوسری بیوی کے جو بچے تھے 10 بچے ان کے ہاں پیدا ہوئے، 5 فوت ہو گئے، 5 زندہ رہے، انہوں نے مانا. دوسری بیوی نے بھی مانا. تو اس وقت میں کہہ دیتا ہوں سامعین کو کہ میری اہلیہ اور میرے تینوں بیٹے میرے دعویٰ کے حوالے سے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے میرے دعوے کو مانا، وہ میرے ساتھ ہیں. ان کا اعلان ہے کہ میری اہلیہ کا اعلان ہے کہ میرا خامن سچ ہے اپنے دعوے میں اور میرے ساتھ کھڑی ہے. اور اس طرح میرے تینوں بیٹوں کا اعلان ہے دنیا میں کہ ہمارا بالکل اپنے دعوے میں 100% سچ ہے. تو الحمدللہ یہ احسان ہے مجھ پر. تو میں آخر پہ کہتا ہوں کہ کسی انسان نے یہ بات کہی ہے کہ ایک شیر کا تنہا ہونا بہت بہتر ہے بنسبت کسی ہر دل عزیز بھیڑ کے. ایک شیر کا تنہا ہونا بہت بہتر ہے بنسبت کسی ہر دل عزیز بھیڑ کے. میری بھی یہی حال ہے کہ تنہا ہوں لیکن خدا کا شیر ہوں اور کھڑا ہوں دلائل کے لباس کے ساتھ. کوئی مخالف جرت نہیں کرتا میرے ساتھ میرا سامنا کرنے کے لیے. بہرحال اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. اللہ کرے امیر فیصل صاحب کو اس کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں. اگر کوئی کمی بیشی ہوئی، کوئی اس کا سوال کوئی اور ہوا تو وہ میری طرف بھیجیں گے یا مجھ سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان کا بھی اس کو جواب دے دوں. وما علینا الا البلاغ بآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم وآخرم بظاہرم وباطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ